بہت پرانی بات ہے۔ شہر بصرہ میں نعمان نامی لڑکا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ امیر بھی نہیں تھے۔ وہ لڑکا سارا دن محنت مزدوری کرتا، شام کو اسے جو پیسے ملتے ان سے وہ اپنے ماں کے لیے دوا اور 2 وقت کا کھانا لے کر جاتا۔ وہ اپنی ماں کی دل و جان سے خدمت کرتا تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ ایک شام وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی ماں اس کو نصیحت کرنے لگی، بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، ان سے بچ کر رہنا۔ تمہارے باپ کا سایہ پہلے سے ہی تم پر نہیں ہے اور میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں، کب آنکھیں بند کر جاؤں۔ اس شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اسی لیے تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ جائیداد کے نام پر ہمارے پاس ایک خستہ حال جھوپڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی اور شاید میں تمہاری شادی بھی نہ دیکھ سکوں۔ میرے بعد تمہاری خوشیوں میں شامل ہونے والا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوگا۔ تم بہت اکیلے ہو جاؤ گے۔ تمہیں آزمائش کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا ہوگا۔ میں تم سے راضی ہوں بیٹا۔ ماں کی نصیحت سن کر نعمان آپ دیدہ ہو گیا اور ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ کچھ دن کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں کی میت پر اس کے سوا رونے والا کوئی اور نہ تھا۔ آس پڑوس کے کچھ لوگ تعزیت کے لیے اس کے گھر آئے۔ اس کے ہمسائے میں ایک لوہار کی بیٹی رہتی تھی جس نے اس کی ماں کو غسل دیا، اور غربت کا یہ عالم تھا جس لباس میں اس کی والدہ فوت ہوئی تھی اس نے اسی لباس میں ان کو دفنا دیا۔ اپنے ماں کی آخری رسومات ادا کر کے وہ افسردہ حالت میں گھر لوٹ آیا۔ گھر پر اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو 1-2 رشتہ دار اس کی والدہ کے جنازے پر آئے تھے وہ قبرستان سے ہی واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ساری رات اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اگلے دن لوہار اور اس کی بیٹی اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ لوہار اسے کہنے لگا، بیٹا تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم میرے بیٹے جیسے ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھ سے کہنا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے گھر چلے گئے۔ نعمان نے افسردہ حالت میں کھانا کھایا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر والدہ کی باتوں کو یاد کر کے رونے لگا۔ آج اسے بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں جب غربت کے سائے منڈرا رہے ہو تو قریبی رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ خود سے کہنے لگا، مجھے اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلسل افسردگی انسان کو توڑ دیتی ہے، مجھے اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا، اپنے گھر کو تالا لگایا اور محنت مزدوری کے لیے نکل گیا۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد کام کے لیے نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے بازار میں پہنچا۔ بازار کے اندر ایک تاجر کا سامان پڑا ہوا تھا۔ تاجر اس سامان کو گودام کے اندر پہنچانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں کھڑا تھا۔ تاجر کی نظر جب نعمان پر پڑی تو اس نے فوراً نعمان کو آواز دی۔ نعمان فوراً اس کے پاس پہنچا۔ تاجر نے اس سے کہا، کیا تم میرا سامان گودام کے اندر رکھ دو گے؟ نعمان نے سامان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سامان بہت زیادہ ہے، اس سامان کو گودام کے اندر لے جانے کے لیے میں آپ سے 3 دینار معاوضہ لوں گا۔ تاجر نعمان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کام کا 3 دینار معاوضہ دوں گا۔ نعمان ایک طاقتور اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر میں سارا سامان گودام کے اندر پہنچا دیا۔ سامان گودام کے اندر پہنچانے کے بعد جب اس نے تاجر سے اپنا معاوضہ مانگا، تاجر حیران رہ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی جلدی اس نے سارا سامان اندر کیسے رکھ دیا۔ تاجر کو ایسا لگنے لگا جیسے اس نے اس کام کے لیے زیادہ معاوضہ طے کر لیا ہے۔ وہ نعمان سے کہنے لگا، میں تمہیں اس کام کا معاوضہ صرف 2 دینار دے سکتا ہوں۔ نعمان نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اے تاجر تم بے ایمانی سے کام لے رہے ہو، تم نے جو زبان میرے ساتھ کی تھی اس کو پوری نہیں کر رہے۔ میرا معاوضہ مجھے دے دو ورنہ میں پورے بازار کے اندر تمہاری اصلیت سب کے سامنے رکھ دوں گا۔ تاجر کے دل میں فوراً ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر اس لڑکے نے بازار میں میرا پول کھول دیا تو میری ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا اور کوئی بھی میرے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی ترکیب سوجھی جس پر وہ مسکرانے لگا۔ اس نے نعمان پر چوری کا الزام لگا دیا اور زور زور سے بازار میں شور کرنے لگا، لوگوں دیکھو، اس لڑکے نے میرے گودام سے چوری کی ہے۔ بازار میں کھڑے سارے تاجر اور راہگیر نعمان کی طرف دیکھنے لگے۔ نعمان کو تاجر کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے تاجر کے منہ پر مکہ مارا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ تاجر دل میں سوچنے لگا، میرا کام بھی نکل گیا اور معاوضہ بھی نہیں دینا پڑا۔
اب وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ وہ لڑکا واقعی چور ہے، وہ تاجر فوراً قاضی کے دربار میں پہنچا اور نعمان پر چوری کا جھوٹا مقدمہ پیش کیا اور بتایا کہ نعمان اس کے گودام سے قیمتی سامان لے کر بھاگ گیا ہے۔ قاضی نے اپنے سپاہیوں کو نعمان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، لیکن نعمان وہاں سے غائب رہا اور پکڑا نہ جا سکا۔ اس کے بعد قاضی نے تاجر کو حکم دیا کہ تم اس لڑکے کی جھوپڑی بیچ کر اپنا نقصان پورا کر لو۔ جب تاجر نے قاضی کی یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک یتیم مسکین لڑکے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ دوسری طرف نعمان اس بستی سے بھاگتے بھاگتے دور ایک جنگل میں جا پہنچا۔ وہ تھکن سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اس کی والدہ کی ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی تھی۔ یہ دنیا واقعی بہت ظالم ہے۔ یہ یتیم اور مسکین کا مال بھی ہڑپ لیتی ہے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے نعمان بھوک اور تھکن سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا، لیکن اسے جنگل میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ چلتے چلتے اسے جنگل میں ایک غار نظر آیا جس کے اندر روشنی جل رہی تھی۔ روشنی دیکھ کر اسے کچھ امید نظر آئی۔ وہ فوراً غار کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر ایک سفید داڑھی والا بزرگ بیٹھا تھا۔ بزرگ نے نعمان سے پوچھا، کیا تم راستہ بھٹک گئے ہو؟ نعمان نے جواب دیا، نہیں، میں اپنی جان بچاتے بچاتے یہاں پہنچا ہوں۔ بزرگ نے اسے کہا، بیٹا تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ بزرگ نے فوراً اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ نعمان نے کھانا کھایا۔ پھر بزرگ نے اس سے پوچھا، بیٹا مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بزرگ نے جب اتنی شفقت سے نعمان سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو نعمان رونے لگا اور دکھی انداز میں بزرگ کو اپنی داستان سنانے لگا کہ اس کی ماں کی فوت ہونے کے بعد کام کے سلسلے میں جب وہ ایک بازار میں گیا تو کس طرح ایک تاجر نے اس سے کام کروانے کے بعد معاوضہ دینے سے انکار کر دیا اور پھر اس پر چوری کا الزام لگا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور قاضی کی عدالت میں جا کر اس پر جھوٹا کیس کر کے اس کی جھوپڑی پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے بعد قاضی کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے وہ جنگل میں پہنچ گیا۔ بزرگ نے جب نعمان کی آپ بیتی سنی تو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، بیٹا یہ دنیا لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ یتیموں کا مال ہڑپنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ لوگ خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، تمہیں اس سب کا بدلہ ضرور ملے گا، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، تم ثابت قدم رہو، ظلم جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ نعمان نے یہ رات وہاں پر بزرگ کے ساتھ گزاری۔ صبح نعمان نے بزرگ کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر ان سے اجازت طلب کی۔ بزرگ نے نعمان کو بتایا کہ اب تم اس بستی میں واپس ہرگز نہ جانا، تم پر جھوٹا الزام ہے، وہ تمہیں پکڑ کر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ اس جنگل سے باہر ایک دوسری بستی ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں روزگار بھی مل جائے گا۔ نعمان نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور بستی کی طرف روانہ ہو گیا اور اس بستی میں پہنچ کر وہاں کے بازار میں محنت مزدوری کرنے لگا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ دوسری طرف وہ تاجر جس نے نعمان کے ساتھ ظلم کیا تھا خدا کی پکڑ میں آ گیا۔ اس کا سارا سامان آگ لگنے کی وجہ سے جل گیا۔ جو سامان اس نے کچھ تاجروں سے ادھار لیا تھا ان تاجروں نے اس کا گھر بیچ کر اپنی رقم وصول کی۔ وہ بالکل غریب ہو چکا تھا اور کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ تاجر جس کا بازار میں سکہ چلتا تھا آج اسی بازار میں بھیک مانگنے کے لیے مارا مارا پھرنے لگا۔ وہ عرش سے فرش پر گرا دیا گیا تھا۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے نہ صرف اس غریب مزدور کا معاوضہ کھایا تھا بلکہ اس کا مال بھی ہڑپ کر لیا تھا، جس کی سزا خدا نے اسے اسی دنیا میں دے دی تھی۔ وہ تاجر بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ مزدوری کر سکے، اسی لیے مجبوراً وہ بھیک مانگنے لگا۔ کچھ لوگ اسے بھیک دے دیتے اور کچھ لوگ اسے دھتکار دیتے۔ ایک دن یوں ہی وہ بھیک مانگتے مانگتے دوسری بستی میں جا پہنچا۔ بستی کے اندر وہ ایک بڑے بازار میں داخل ہوا اور ایک بڑے تاجر کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ اللہ کے نام پر مانگنے لگا۔ تاجر نے جب بھکاری کو صدا بلند کرتے ہوئے سنا
तो फौरन अंदर से बाहर आया और उसके हथेली पर 3 दिनार रखे। भिखारी ने जब 3 दिनार देखे तो सोचने लगा कि ये ताजिर बहुत सखी है। उसने जब ताजिर की तरफ गौर से देखा तो उसे पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैंने जुल्म किया था। वो भिखारी फौरन उसके पाँव में गिर गया। ये ताजिर कोई और नहीं बल्कि नुमान था। वो बूढ़ा भिखारी उससे माफिया मांगने लगा। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं वही ताजिर हूँ जिसने तुम पर इल्जाम लगाया था। तुम कितने सखी हो, तुमने मुझे 3 दिनार भीख में दे दिए और मैं कितना कमजोर और लालची था कि मजदूरी करने के बावजूद मैं ये तुम्हारे 3 दिनार मजदूरी खा गया और फिर तुम्हारी झोपड़ी भी हड़प कर गया। आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरी दुनिया लुट चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाए और खुदा मुझे तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। वो बूढ़ा फौरन उसके पैरों में गिर गया और उससे माफ़ी तलब करने लगा। नुमान ने उस भिखारी को कदमों से उठाकर गले से लगा लिया और कहने लगा, मैंने आपको माफ़ किया, मेरे पैरों में यूं गिरकर मुझे गुनाहगार ना करें। नुमान ने ना सिर्फ उस भिखारी को माफ़ कर दिया बल्कि उसे अपने पास काम पर भी रख लिया। नुमान ने वो झोपड़ी भी दोबारा खरीद ली जो उस ताजिर ने किसी को बेच दी थी। इसके बाद वो अपने हमसाये के घर गया और लोहार से उसकी बेटी का हाथ मांगा। लोहार ने अपनी बेटी की शादी नुमान से तय कर दी और अब वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि यतीम का माल खाना ना सिर्फ एक गुनाह है बल्कि इसका अंजाम भी बहुत भयानक होता है। जो शख्स यतीम के माल पर नाजायज कब्जा करता है या उसे खुद पर हराम तरीके से खर्च करता है, वो असल में अपने लिए अजाब और बर्बादी को दावत देता है। हमें यतीम के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और उनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।